لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ جو قوم جو مذہب اپنی بنیاد کو نہیں جانتی، بنیادی تعلیم جس کے پاس نہیں ہے، اس سے کیا امیدیں لگائی جائے؟ وہ ہمارے لیے کیا ہدایت کی راہیں کھول سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس جلسے کو صرف بریانی پہ ختم نہ کریں، صرف دعاؤں پہ ختم نہ کریں، بلکہ عملی طور پر قدم اٹھائیں، ان برائیوں کو خود بخود اپنی بستی سے سمیٹ کر باہر کریں، ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سیکرٹری صاحب نے مجھے بتایا کہ اللہ کے شکر سے بستی کے لوگ دامے درمے سخنے سنجے ادارے کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ جلسے کے کرنے میں بستی کے ہر فرد نے بڑی محنت کے ساتھ ساتھ دیا ہے، مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ اکثر جگہ یہ ہوتا کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ بستی کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، لیکن میں بڑی خوشی کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سیکریٹری صاحب شوکت صاحب نے بڑے مجمع میں یہ کہا کہ بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں اور سب مل جل کر میرا ساتھ دیتے ہیں۔ میں اس پر آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ سے مزید امید لگاتا ہوں کہ ہر خیر کے کام میں آپ انشاءاللہ آگے قدم بڑھائیں گے۔ اور ہمارے سیکریٹری صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو کام ضرور آپ کر لیں۔ ایک تو یہ کہ چہرے پر نبی کی سنت کو سجا لیں۔ اچھا نہیں لگتا کسی مسجد کا متولی، کسی مسجد کا صدر، کسی مدرسے کا ذمہ دار نبی کی سنت سے دور رہے۔ خدا کی قسم سب سے حسین چہرہ آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ خدا نے ان کے چہرے پہ داڑھی کو گایا تھا۔ اللہ کے لیے مسلمانوں اور ذمہ داروں اپنے چہرے پر نبی کا چہرہ بنا لو، اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجا لو۔ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا چہرہ ویسا ہو جیسے ہجڑوں کا چہرہ ہوتا۔ خدا کے لیے مردوں کا چہرہ بناؤ۔ میں صرف انہیں نہیں کہہ رہا، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے چہرے کو ایسا حسین بناؤ، چہرے پہ ایسی سنت کو سجا لو، ایسی سنت کو سجا لو کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھیں تو گلے لگائیں، چومیں، پیشانی پہ بوسہ لیں اور کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میری سنت پہ چلا ہے۔ دنیا والوں پر اس نے توجہ نہیں ڈالی، دنیا والوں کی اس نے لعنت و ملامت کو نہیں سنا۔ دنیا والے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ وقت سے پہلے بوڑھا کہیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ بوڑھا کہیں گے، کہنے دیجیے۔ میں بمبئی میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، میں ایک زمانے میں کاروبار میں بہت زور و شور سے لگا تھا، بہت طاقت سے لگا تھا۔ میں تو گھومنے کے لیے یہاں آیا، کسی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے، اور مفتی عبداللہ ظہیر صاحب کے والد صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت مولانا عبداللہ شکیل صاحب مدد اللہ العالی، انہوں نے ایک بات کہی، علاقے میں محنت کرو، چھوڑو بمبئی، بمبئی میں بہت لوگ۔ مفتی صاحب نے مجھے وہ اپنے نانا کا واقعہ سنایا کہ ہم فلانی جگہ تھے اور دارالعلوم کا وفد آیا، یہ سب باتیں ہوئی، ان کو دارالعلوم لے جانا چاہا، لیکن حضرت کہہ گئے کہ مجھے علاقے میں محنت کرنے دیا جائے، اس لیے یہاں رکا تھا۔ اور اللہ کے فضل سے کام کر رہا اور آپ کا تعاون رہا، ہم سب مل جل کر چلتے رہے تو انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا، بدلاؤ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اور یہ صبح آئے گی، یہ رات کی تاریکی چھٹے گی، اس رات کو ڈوبنا ہے، سورج کو طلوع ہونا ہے، یہ بات طے ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ مجھے یہ احساس ہے ہم سوئے ہیں، ہم جاگ جائیں گے تو بہت آگے جائیں گے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے میری عمر سے 2 گنا بڑا آدمی وہ آ کر مجھ کو کہا کہ چچا جان کتنے بج رہے ہیں؟ عمر ان کی بات ختم کر دیں، بس ختم کر دیں کہ بات
چچا جان کتنے بج رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بھتیجا ابھی اتنے بج رہے ہیں۔ وہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے کہنے لگے آپ ہم کو بھتیجا کہہ رہے ہیں، جب آپ نے چچا بنایا ہے تو میں آپ کو کیا بناؤں؟ رشتہ تو یہی کہتا ہے کہ چچا کو اگر مجھے چچا بنایا تو میرا بھتیجا ہے، اور رشتے میں کوئی عمر کا مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی کبھی کبھار دادا بن کے پیدا ہوتا ہے، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آخر میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے چہرے پر داڑھی کو سجائیں، اور ایک اعلان، میرے پاس وقت کی زنجیر نے ایسا جکڑا میں اب مزید گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے ایک گزارش اور کر رہا ہوں جو میں ہر جگہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ اپنی شادیوں میں سادگی پیدا کیجئے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بستی کے مال کو ضائع ہونے سے بچائیے، ان پیسوں کو مدرسے میں لگائیے، مسجدوں میں لگائیے۔ شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ڈی جے کے نام پر، بارات کے نام پر اور یہ سارے نام پر جو ہو رہی ہے، اللہ کے لیے اسے ختم کیجئے، اسے ختم کیجئے۔ یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کی بستی میں کوئی بھی شادی ڈی جے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر بستی میں کوئی شادی ڈی جے کے ساتھ ہو، آپ یہ نیت کریں کہ اس شادی میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ نکاح پڑھانے والا یہ نیت کرے میں اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ ہوتا کیا معلوم ہے؟ ایک مولوی صاحب کہے کہ ہم نہیں پڑھائیں گے، 12 کرسی 13 منشی، دوسرے تیار ہے، 3000 روپیہ تو مل رہا ہے۔ یہ علماء کو زیب نہیں دیتا کہ گاندھی جی اتنے سال سے مسکرا رہے ہیں اس نوٹ پر،